سنو، حضرت ایک اللہ والے تھے، ان کے بہت مریدین ہو گئے، بہت مریدین ہو گئے۔ جب بہت زیادہ مریدین ہو گئے تو جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کے جو وزیر تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، جو فلاں اللہ والا ہے نا، اس کے بڑے مریدین ہو گئے ہیں اور کسی بھی وقت وہ آپ کے حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے، کسی وقت بھی الٹ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے تو شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں، ملکوں کے ملک ان کے مرید ہو رہے ہیں، تو آپ کا کسی وقت بھی وہ تختہ الٹ سکتا ہے۔ اب یہ جو پاس رہنے والے ہوتے ہیں نا مشیر، یہ بڑے برے ہوتے ہیں، یہ بڑے برے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے الٹے مشورے دے دیتے ہیں۔ اب وہ بادشاہ کے بھی مشورہ دے دیا، اب وہ بھی پریشان ہو گیا، کہتا ہے واقعی یہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، شاید واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے اس اللہ والے کو بلا لیا اور کہا ہمیں آپ سے خطرہ ہے۔ کہا جی کیا خطرہ ہے؟ کہا آپ کے اتنے مریدین ہو گئے۔ کہا کوئی اتنے مریدین نہیں ہے، صرف 1.5 مرید ہے میرا۔ اللہ اکبر، سنو ذرا، کہا میرا صرف 1.5 مرید ہے۔ اچھا، کہا وہ کیسے؟ کہا ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، انہوں نے اپنے تمام مریدین کو جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا، اس نے کہا کہ ہم آپ کے پیر کو ذبح کریں گے، ہم آپ کے پیر کو ذبح کریں گے کیونکہ اس نے خلاف شریعت کام کیا ہے، ہم اس کو ذبح کریں گے۔ ہاں ایک شرط پہ ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ نہ وہ کیا؟ کہ وہ شرط یہ ہے کہ اگر ان کی جگہ کوئی اپنے آپ کو پیش کر دے ذبح ہونے کے لیے، کوئی اپنے آپ کو پیش کر دے کہ جناب میرے حضرت کو چھوڑ دو، مجھے ذبح کر دو، تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اس کو ذبح کر دیں گے۔ اب سنو کیا ہوا، اب ایک درویش کھڑا ہو گیا، مرد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ جی میرے حضرت کو چھوڑ دو، مجھے ذبح کر دو۔ اب وہ اس کو اندر لے گئے اور لے جا کے، اللہ اکبر، اندر پردہ بھی لگایا ہوا تھا۔ اب کیا کیا کہ اندر جا کے بکرا ذبح کر دیا، بکرا ذبح کیا تو اندر سے خون باہر آ گیا، تمام لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب انہوں نے سوچا واقعی انہوں نے اس بندے کو ذبح کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کہا اور بندہ چاہیے جس کو ہم ذبح کریں گے۔ اب کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، ایک عورت کھڑی ہو گئی، ایک عورت کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا میرے شیخ کو کچھ نہ کہنا، مجھے ان کی جگہ تم ذبح کرو، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس عورت کو لے جایا گیا ہے، جا کے اللہ اکبر کبیرہ، پھر بکرا ذبح کر دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا باقی سارے بھاگ گئے، کچھ پہلے بھاگ گئے جب خون باہر آتا دیکھا، اور جو کچھ رہی گئی کسر رہ گئی جب عورت کو اندر لے جایا گیا اور پھر بکرا باہر اس کا خون آیا، بقیہ بھی بھاگ گئے۔ حضرت نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میرا صرف 1.5 مرید ہے، بقیہ یہ تو سارے فارغ ہی ہیں، بس ایسے ہی اوپر اوپر سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ حضرت ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ویسے ہی جوتے اٹھاتے پھرتے ہیں، اندر سے کوئی نہیں ہے، اندر سے بس کچھ اور ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، جب ایسی بات کہی پھر اس بادشاہ نے کہا واقعی آپ نے صحیح کہا۔ کہا لیکن یہ سمجھ میں آ گئی وہ جو مرد ہے وہ پورا مرید ہے اور عورت آدھی مرید نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے اور مرد کے مقابلے میں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، عورت پوری مرید نہیں ہے اور مرد آدھا مرید ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ جو مرد چلا گیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو نہیں پتا تھا کہ اندر جو ہے مجھے نہیں اور بکرے کو ذبح کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ پھر اس نے جا کے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کو نہیں بکرے کو ذبح کیا گیا ہے۔ کہا اس عورت نے تو خون اپنی آنکھوں سے باہر آتا دیکھ لیا تھا، دیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے کہا میں ہرگز نہیں پیچھے ہٹنے والی، میں اپنے شیخ پہ قربان ہو جاؤں گی، مجھے قربان کرو، میرے شیخ کو چھوڑ دو۔ اس نے خون نکلتا دیکھ کے پھر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اس لیے یہ پوری مرید نہیں ہے اور وہ آدھا مرید ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے بھائی ہم بھی کچھ سبق سیکھ لیں، ہم بھی اپنے شیخ سے پکے سچے نتھی ہوں تاکہ ہمیں فیضان ملے۔ جو نہیں ملتا ہے، قلب جاری نہیں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی اندر تو اللہ اللہ محسوس ہی نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے پیچھے کہ کہیں نہ کہیں بدگمانی کا ڈکا لگا ہوا ہے، وہ بدگمانی کا ڈکا ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ